السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ اردو کے گمشدہ الفاظ آپ نے تھمبنیل میں تو دیکھا ہی ہوگا، اور میں آپ کو یقین دلا دوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی، کیونکہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا اپنے گزرے ہوئے دور کی سیر کر رہا تھا، پرانے زمانے کی سیر کر رہا تھا، بہت کچھ میرے سامنے آ گیا تھا، تو آپ کو بھی اچھا لگے گا یہ سب جان کر۔ تو دیکھیے وہ جو الفاظ ہیں جنہیں ہم بھول چکے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ رکابی، جس کو ہم لوگ پلیٹ کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں، یہ لفظ اس طرح غائب ہو گیا کہ آج کل جہاں بھی جائیے آپ کو پلیٹ ہی سننے کو ملتا ہے۔ لوگوں نے اصل کو بھلا ہی دیا۔ سینی، سینی گول اور بڑی پلیٹ ہے۔ ہمارے ہاں اگر میلاد ہوتا ہے تو میلاد میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مٹھائی کیا کہتے ہیں شکرپالا وغیرہ سینی میں ہی رکھ کر بانٹتے ہیں، یا کسی کے یہاں کوئی تحفہ دینا ہوتا ہے تو سینی میں رکھ کر ہی دیتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے یہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے سلیفچی۔ سلیفچی کو ہم لوگ جانتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہے۔ سلیفچی خوبصورت سا پیتل کا ایک برتن، پیتل کا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں ایلومینیم کا بھی ہو سکتا ہے، اسٹیل کا بھی آتا ہے، جس میں مہمانوں کے ہاتھ کھانے کے پہلے دھلوائے جاتے ہیں۔ یہ پہلے کے زمانے میں، اب تو بیسن لگ گیا، مہمانوں سے کہتے ہیں جائیے ہاتھ دھو کر آ جائیے۔ ایک زمانہ تھا جب تہذیب گھر گھر میں تھی، اس زمانے میں سلیفچی کا استعمال ہوتا تھا۔ الگنی، وہ رسی جس کو دیوار پر باندھا جاتا ہے اور اس پہ کپڑے سکھائے جاتے ہیں۔ الگنی کو بھی لوگ دھیرے دھیرے بھول رہے ہیں، کہیں کہیں پر زندہ ہے لیکن یہ لفظ ختم ہو رہا ہے۔ طاق، دیوار میں بنی ایک چھوٹی سی بغیر دروازے کی کھڑکی جس میں سر شام چراغ جلا کر رکھے جاتے تھے۔ وہ بچپن کا زمانہ مجھے یاد ہے، جب شام ہوتی تھی تو لالٹین جلا اسی طاق میں رکھتے تھے، یعنی کوئی بھی چراغ جلا لیا اور اس طاق میں ڈال دیا۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ کبھی کوئی کلام پاک رکھ دیتا تھا اس پر چھوٹی سی ایک بوتل بھی ہوتی تھی اور بہت سارے سامان رکھے جاتے تھے اس پر۔ اس کے بعد گھڑوچی، لکڑی سے بنایا گیا ایک اسٹینڈ جس میں اوپر کی جانب 2 یا 3 بڑے بڑے سوراخ ہوتے ہیں، جس میں مٹکوں کے پیندے سما جاتے ہیں تاکہ گرنے سے بچ سکیں۔ وہ زمانہ ہوتا تھا جب مٹکے چلتے تھے، جس کو ہم لوگ گھیلا کہتے ہیں، برا نہ مانے، ہمارا جو علاقہ ہے وہاں گھیلا کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ گھیلا جس کا نچلا حصہ جو ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے، کہیں پر اس کو رکھیں تو وہ لڑھک جائے گا، اس لیے اس کو رکھنے کے لیے کیا کرتے تھے، ایک اسٹینڈ بنایا جاتا تھا، اس اسٹینڈ میں اتنی جگہ چھوڑ دی جاتی تھی تاکہ وہ اس میں فٹ بیٹھ سکے۔ یہ گھروچی اب ختم ہو چکی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو بھی ایسا کوئی نام یاد آ رہا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، تاکہ ہم کو لگے کہ ہاں آپ بھی گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نعمت خانہ، لکڑی سے بنایا گیا ایک خوبصورت سا ڈبہ جس کی لمبائی چوڑائی ایک بڑے فریج کے برابر ہوتی ہے، لیکن اس کی دیواریں چاروں طرف سے جالی کی لگائی جاتی ہیں تاکہ اس میں ہوا گزرتی رہے اور اس میں رکھی کھانے کی چیزیں ٹھنڈی رہیں اور خراب نہ ہوں۔ فریز آنے سے پہلے ہر گھر میں اس طرح کی چیزیں ملتی تھیں، لیکن جیسے جیسے ہم لوگ ترقی حاصل کرتے گئے بہت ساری چیزیں ہم سے کھوتی گئیں، اور آج ہم ان کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے تلہ دانی، چوکور کپڑے کو مثلث نما سیا جاتا ہے، چوکور کپڑے کو، اور اس کے ایک کونے پر ایک خوبصورت ڈوری لگائی جاتی ہے جس سے اسے گول کر کے باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ عموماً سوئی دھاگا کی ریلیں رکھنے کے کام آتی ہیں۔ اس گھر میں اس کا استعمال ہوتا ہے جہاں کی عورتیں سلائی کرتی ہیں۔ یہ پہلے کی بات ہے، اب استعمال نہیں ہوتا ہے۔ بگونا، ایک کھلے منہ کی چھوٹے کناروں کی پتیلی جس میں عموماً چاول پکائے جاتے ہیں، اس کو ہم لوگ چوڑی دیگچی بھی کہتے ہیں۔ چوڑی، اس میں مطلب اس کا منہ جو ہوتا ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور اس میں چاول پکایا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں بادیا، بادیا تانبے کا بنا بڑا سا کھلے منہ کا کٹورا ہوتا ہے جس میں بچا ہوا گودا آٹا رکھا جاتا ہے۔ یہ آٹا پہلے رکھا جاتا تھا، اب ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کٹورا، یہ بھی تانبا کا بنا ایک خوبصورت
کٹ ورک سے بنا برتن ہوتا ہے جس کے اوپر اس کا ڈھکن جو آسانی سے کھولا اور بند کیا جا سکے، اس کی جگہ آج کل ہاٹ پاٹ نے لے لی ہے۔ کٹورا، ہمارے یہاں جو کٹورا کہا جاتا ہے وہ کٹورا تو ایک کٹوری ہے، ایک کٹورا، کٹورے میں دال رکھتے ہیں، یعنی وہ چیز جو زیادہ آ سکے، لیکن اس کو بھی کٹورا کہتے ہیں جس میں ڈھکن لگا ہوا ہوتا ہے۔ چھینکا، یہ لوہے کے چپٹے تاروں سے بنا جو آج کل کے مکرامے جیسے ہوتا تھا، اسے ایک کنڈے میں چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا جس میں دودھ کی دیگچی یا سالن کی پتیلیاں وغیرہ رکھ دی جاتی تھیں تاکہ ٹھیک رہے۔ جب گھر کچے ہوا کرتے تھے تو بیچ میں ایک شہتیر ہوا کرتی تھی گھر کے بیچ میں، اس میں اسے لگا دیا جاتا تھا چھینکا کو، اور اس میں دودھ رکھتے تھے، وہ دودھ بلیوں کی پہنچ سے دور ہوتا تھا، سبزیاں بھی وہیں پر رکھی جاتی تھیں، بچوں کی پہنچ سے بھی دور، یعنی ہم لوگوں کی پہنچ سے بھی دور، اور جانوروں کی پہنچ سے بھی دور، بہت محفوظ رہتا تھا وہ۔ لیکن اب گھر ہی ایسے نہیں رہے، اب گھر پکے کے ہو گئے تو یہ لفظ بھی غائب ہو چکا ہے۔ کھورنی، اب یہ میں اپنے علاقے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آپ سے کہتا ہوں اگر کوئی لفظ آپ کے ذہن میں بھی آئے تو آپ بتائیں۔ کھورنی، یہ کھورنی کیا ہے؟ یہ چولہے میں استعمال ہوتا تھا، ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا جس سے کیا کرتے تھے، چولہے میں جب آگ جلائی جاتی تھی تو آگ کو ادھر ادھر کرنے کے لیے ایک اور لکڑی کا سہارا لیا جاتا تھا، اسے ہی کھورنی کہا کرتے تھے۔ بدھنا، تو یہ تو کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن بدھنا وہ ہوتا تھا نا، لوٹا چھوٹے کو کہتے ہیں اور بدھنا بہت بڑا ہوتا تھا۔ کیا دور تھا وہ نمازی لوگ ایک لوٹا پانی لیتے تھے اور اس سے جب وضو کرتے، دیکھنے میں لگتا تھا کہ ہاں کیا روحانیت ہے، کیا منظر ہوتا تھا، وہ خوبصورت منظر کہ بدھنا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کجروٹا، کجروٹا کا استعمال آج بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم ہو گیا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے اب کاجل لگانے سے ہی منع کر دیا ہے۔ کجروٹا جس میں کاجل ہوتا تھا، اور جس گھر میں بچے کی ولادت ہوتی تھی وہاں لوگ تحفتاً دیا کرتے تھے کجروٹا تاکہ بچے کو کاجل لگایا جائے۔ اوکھلی اور موسل بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اور اناج کوٹا بھی ہے، حالانکہ وہ طاقت نہیں تھی کہ صحیح طریقے سے کوٹ سکوں، لیکن دیکھا ہے لوگوں کو کہ کس طرح اس میں کوٹا کرتے تھے۔ ایک ڈھیکی ہوا کرتی تھی، ڈھیکی کو شاید آپ لوگ بھول چکے ہیں۔ ڈھیکی ایک زمانے میں نے اپنے بچپن میں اسے دیکھا تھا، ڈھیکی سے بھی اناج کوٹا کرتے تھے، اور ایک طرف لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تو دوسری طرف کا حصہ اس کا اٹھ جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد چنگیرا، چنگیرا ایک بڑا سا ہوتا تھا، کیا کہتے ہیں، جس کے اندر سامان رکھتے تھے، اور خاص طور سے پکوان اسی کے اندر رکھا جاتا تھا، کہیں پکوان بھیجنا ہوتا تھا تو اسی چنگیرا میں رکھ کر لوگ اس کو بھیجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، دیکھا چرخا، چرخا کا نام چھوٹ گیا، اور بھی بہت سارے نام چھوٹ گئے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کو شامل کروں گا۔ اور ہاں، آپ لوگ کے ذہن میں بھی اگر کوئی نام آتا ہے تو کم سے کم ایک ایک نام ضرور لکھیں تاکہ وہ نام بھی ہم اگلی ویڈیو میں شامل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔